ایک مرتبہ دو دوست بیٹھے ہوئے تھے جن میں ہمارے عبداللہ بھائی تھوڑا غصے میں تھے، جبکہ احمد بھائی کتاب کو پڑھنے میں مصروف تھے۔ لیکن اچانک ان میں ایک بحث ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں بحث کس طرح ہوئی، کیسی بحث ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ یار عبداللہ بھائی، یہ کتاب میں لکھی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی، برائے کرم اگر آپ مجھے یہ بتا دیں۔ یار احمد، بعد میں آنا پلیز، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، بعد میں آنا پلیز، آپ سمجھا دو مجھے۔ میں بول رہا ہوں نا، چلے جاؤ یہاں سے، ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں آنا پلیز۔ یار غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ بات تو آرام سے کر لو، تھوڑا پیار سے بندہ بول لیتا ہے۔ یار پلیز جاؤ، مجھے پہلے ہی گھر والوں نے تنگ کر دیا ہے، اب آ کر تم تنگ کر رہے ہو، پلیز جاؤ یہاں سے، بعد میں آنا۔ کیوں، گھر والوں نے کیا کہہ دیا؟ یار کہنا کیا ہے، جب دیکھو گھر والے ڈانٹ دیتے ہیں، ابو بھی ہر وقت غصہ ہوتے رہتے ہیں، اور امی کی بات تو چھوڑ ہی دو نا تم۔ تو یار کیا ہو گیا ہے، تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر تھوڑا بہت ڈانٹ بھی دیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یار جب دیکھو بےعزتی کر دیتے ہیں، آج تو اخیر ہی ہوگی نا، گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا۔ ہاں یہ تو بات غلط ہے ویسے۔ ہاں نا، کل بھی ایسے کیا تھا، چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے مجھے امی نے تھپڑ لگا دیا، ایسے بھی کرتا ہے کوئی؟ چلو کوئی بات نہیں، ماں باپ ہیں، تھوڑا بہت پریشان ہوں گے، شاید اسی وجہ سے تمہیں ڈانٹ دیتے ہو۔ ہاں پریشانی تو ہے، گھر میں سارے مشکل میں ہیں، نہ ہی کھانے پینے کو ہے اور نہ ہی کوئی اسباب بن رہے ہیں۔ ہاں نا یار، اسی وجہ سے تو وہ تمہیں ڈانٹ دیتے ہوں گے، اسی وجہ سے وہ غصہ کر دیتے ہوں گے، اس میں اتنا غصہ نہ کیا کرو۔ یار بندہ کم از کم مہمانوں کے سامنے تو کسی کی عزت کا خیال کر جاتا ہے نا، جب دیکھو ڈانٹ دیتے ہیں۔ چلو یار کوئی بات نہیں، وہ تھوڑے ٹینشن میں ہوں گے، اس وجہ سے وہ تمہارے ساتھ غصہ کر دیتے ہیں، تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ غصہ کر بھی دیں، ناراض ہو بھی جائیں تم سے، تو تم نہ ناراض ہوا کرو، بلکہ ان کے غصے کو سمجھا کرو، اور اس مسئلے کا حل نکل آئے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ جب یہ لوگ ہمارے سر پر نہیں نہ ہوں گے، پھر تمہیں ان کی یاد ستائے گی، پھر تمہیں ان کا ڈانٹنا، ان کا پیار کرنا تمہیں ستائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری امی تقریباً 3 سال پہلے فوت ہو چکی تھی، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جب وہ ہمیں ڈانٹا کرتی تھی نا، یا غصہ کیا کرتی تھی، تو اس وقت مجھے یہ بھی بہت آتا تھا، یار امی ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہیں، لیکن آج ان کا سایہ ہمارے سر پر نہیں۔ تو یقین مانے عبداللہ بھائی، یقین مانے، ان کی کمی کو جو آج میں محسوس کر سکتا ہوں نا، وہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا سایہ جب ہمارے سر پر نہیں نہ ہوگا، تب ہمیں ان کی کمی محسوس ہوگی۔ کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں، واقعی یہ باتیں ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی یاد آتی ہیں۔ جی عبداللہ بھائی، تب ہم صرف یہی دعا کرتے ہیں کہ بس ایک دفعہ امی یا ابو اس دنیا میں واپس آ جائیں، لیکن یقین مانے وہ وقت اب واپس نہیں آنا۔ لیکن عبداللہ بھائی، ابھی آپ کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کی قدر کر لیں، ان کے غصے کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، ان کے پیار کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ وہ اصل میں غصہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں پیار ہی ہوتا ہے۔ جی احمد بھائی، اب میں اپنے ماں باپ پر انشاءاللہ غصہ نہیں کروں گا، بلکہ ان کے غصے کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور ان کے غصے کو حل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، انشاءاللہ۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور بہنوں، ماں باپ یقین مانے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ غصہ کریں تو ان کی بات کو سمجھا کریں، ان کی بات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے
کہ وہ ہر بات پر اپنے بچے کو نہ ڈانٹیں، ہر بات پر ان پر غصہ نہ کریں، ان کے بھی احساسات کو سمجھا کریں۔ اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو بھی ادا کیا جائے۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں یا دونوں میں سے ایک نہیں، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔